أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارے پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے دنیا تباہی کا بڑا شکار تھی، بلا کا ظلم تھا، تشدد تھا، ہر طرف ظلمتوں کی زیارات تھی، ظلم کی ساری طاقت صرف شیطانوں کے ہاتھ تھی، غمزدہ تھی، مایوس تھی، بہت پریشان تھی دنیا، ہدایت کی روشنی سے نہ بلد تھی، انجان تھی دنیا، جہالتوں کی مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے لوگ، گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے لوگ، نہ محبت تھی، نہ شرافت تھی، نہ زندگی کا کوئی قرینہ تھا، بس ہوس تھی سب کو عیش کی اور اسی میں جینا تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بھائی بھائی میں دشمنی تھی، کتنا دل سوز عالم تھا، دلوں میں انسانیت مر چکی تھی، اپنی ننھی پھول سی بیٹیوں کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے دفنا کر دعوتیں کھاتے تھے خوش ہو کر قہقہے لگا کر، خداوند کریم کو جب رحم آ گیا اپنے بندوں کی حالت پر، بھیج دیا اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر بنا کر، آپ کی ولادت کی مبارک حسین کھڑی ہے، فرش سے تا عرش روشنی پھیلی ہوئی ہے، سارا عالم ہے نور سے معمور، تشریف لاتے ہیں آج دنیا میں حضور، فضل بے انتہا کی آمد ہے، خاص نور خدا کی آمد ہے، زمیں کا ذرہ ذرہ تہنیت خوان السلام ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا سرگرم درود و سلام ہے، ساری کائنات کو دلہن بنایا گیا ہے، رنگ و نور سے سجایا گیا ہے، بحر تعظیم فرشتوں کا اژدہام آ رہا ہے، فلک سے خدا کا سلام آ رہا ہے، انبیاء خیر مقدم کو با ادب کھڑے ہیں، مرتبے میں آپ سب سے بڑے ہیں، معطر معطر ہیں ساری فضائیں، صلی اللہ پڑھتی ہیں ہوائیں، گھر گھر میلاد مصطفیٰ کی دھوم ہے، ہر طرف مسرتوں کا ہجوم ہے، غمزدہ دل جھومنے گانے لگے، ایک دوسرے کو خوشخبری سنانے لگے، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، جو سنیں گے ہماری پکار آ گئے ہیں، 12 ربیع الاول کی نورانی مبارک صبح ہے، حضرت عبداللہ بی بی آمنہ کے گلشن جنت میں نور کا پھول کھلا ہے، جس کی خوشبو اور چمک نے دونوں عالم کو مہکا دیا ہے، چمکا دیا ہے، ہمارے پیارے آقا کی پیدائش مبارک 570 ہجری مکہ شریف میں اور وصال مبارک 632 ہجری مدینہ شریف میں ہوا، آپ در یتیم تھے، آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے فرمائی، آپ کے پیارے بچپن کا زمانہ آپ کی دائی حلیمہ کی گود میں گزرا، مقدس زندگی میں آپ کی محبوب شریک حیات حضرت بی بی خدیجہ اور حضرت بی بی عائشہ ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، آپ کی اولاد پاک میں آپ کے 3 شہزادے جو بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے اور 4 شہزادیاں بی بی زینب، حضرت بی بی کلثوم، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی فاطمہ ہیں، آپ کی نسل مبارک آپ کی چھوٹی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا خاتون جنت سے چلی، آپ کے گھر کا ہر بچہ نور خدا معلوم ہوتا ہے، ہمارے پیارے امام عالی مقام
حسنین کریمین آپ کے چہیتے نواسے ہیں جو آپ کا دل ہیں، آپ کی جان ہیں۔ آپ کے حق 4 یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے آپ کے مشن دین حق کو پھیلایا اور بڑی بڑی قربانیاں دیں اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ محبوب رب العالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، سید البشر ہیں، امت کے رہبر ہیں، نبی معظم ہیں، وجہ تخلیق عالم ہیں، چشمہ علم و حکمت ہیں، جلوہ شان قدرت ہیں، حامی بے کساں ہیں، مونس انس و جاں ہیں۔ اللہ اللہ کیا مرتبہ ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ خود آپ کا عاشق ہے، اس نے آپ کے نام مبارک کو لوح محفوظ پر چمکایا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل فرمایا ہے، تاج نبوت سے آپ کو نوازا ہے، شفاعت کا صحرا آپ کے سر مبارک پر سجایا ہے، مقام محمود پر آپ کو فائز فرمایا ہے، بڑے بڑے پیارے پیارے ناموں سے آپ کو مخاطب کیا ہے، آپ کے حسن بے مثال کی قسمیں کھائی ہیں، حضرت جبرائیل امین کو آپ کا خادم بنایا ہے، شب معراج ملاقات کے لیے آپ کو مہمان بلایا ہے، قربت قاب قوسین سے سرفراز فرمایا ہے، قرآن پاک میں ورفعنا لک کا ذکر فرما کر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، نماز میں، حج میں، لحد میں، محشر میں، ہر جگہ آپ کی توقیر بڑھائی ہے، کلمے میں اور اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سے اللہ کی محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ ہمارے پیارے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ دنیا جب جہالت و ظلمت کے خوفناک اندھیروں میں بری طرح بھٹک رہی تھی، آپ آفتاب رسالت اور شمع ہدایت بن کر اس دنیا میں آئے۔ آپ نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا، انہیں گمراہی سے بچا کر ہدایت و نجات کی راہ دکھائی۔ اس ہادی عز و جل نے جاہل لوگوں کی تقدیریں چمکا دیں، زندگیاں بدل دیں۔ آپ کے کرم کی بارشوں نے نفرت اور عداوتوں سے جلتے ہوئے تندوروں کو، ان بھٹیوں کو بجھا دیا، دلوں کو نفرتیں مٹا دیں، فتنے دبا دیے۔ اس دکھ بھری دنیا کو آرام آ گیا، امن قائم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آدمی کا معیار اس کا اچھا عمل ہے، جس کا عمل اچھا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہی اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ آپ نے ہر بری بات سے روکا اور ہمیں مفید نفع بخش نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے دعوت توحید دے کر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملایا، ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھایا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بتائی اور رشتوں کی عظمت سمجھائی۔ آپ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہرگز جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حقوق نسواں کی اہمیت بتائی اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ حقوق نسواں پر آپ کے بڑے احسانات ہیں۔ آپ نے بیٹی کو اللہ کی رحمت بتا کر اسے زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ازواج میں عدل اور انصاف کی ضرورت اور اہمیت کو بتایا اور پڑوسی کے حق پر بڑا زور دیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ نے یتیموں کے سر پر دست شفقت کی تاکید کی ہے اور فرمایا ہے یتیم کی کفالت کرنے والا حشر میں میرے اتنے ہی نزدیک ہوگا جتنی 2 انگلیاں آپس میں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف انسانوں کے لیے ہی رحم نہیں تھا، بلکہ ہر جاندار کے لیے آپ کے دل میں پیار تھا، شفقت تھی، رحم تھا۔ آپ نے جانوروں کو ستانے، انہیں مار مار کر زخمی کرنے،
پرندوں کو مارنے، ان کے انڈے اٹھانے اور ان کے بچوں کو ماں سے جدا کرنے کو سخت منع فرمایا ہے۔ دین حق کی مخالفت میں لوگوں نے آپ پر بڑے ظلم ڈھائے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، آپ کے نازک طلبوں کو زخمی کیا، آپ کے جسم مبارک پر کچرا پھینکا، جسم مبارک کو زخمی کیا، لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا کے بجائے ہدایت کی دعا فرمائی۔ جس طرح آپ کے حسن کمال کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طرح آپ کی پاکیزہ صورت اور سادہ شفاف زندگی کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ کی رحمدلی کا یہ حال تھا کہ اپنے خادموں، غلاموں سے زیادہ کام نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے کام بھی خود ہی کر دیتے تھے۔ آپ نے بیماروں کی عیادت اور مہمان نوازی میں کبھی مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں فرمائی۔ آپ کا قانون سب کے لیے برابر تھا، کیا غریب، کیا امیر، کیا کالے، کیا گورے۔ آپ نے فرمایا امن قائم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو، کوئی تفریق نہ کی جائے، سب کو ان کا برابر حق دیا جائے۔ آپ کی سخاوت اور فیض کے سارے دروازے سب خاص و عام کے لیے کھلے تھے۔ آپ کی کرم کی بارشیں ہر رنگ و نسل، ہر قوم و مذہب کے لوگوں پر یکساں برسیں۔ اکثر آپ نہایت انکساری سے فرماتے، مجھے پیغمبروں میں برتری مت دو۔ دراصل آپ کی عاجزی اور انکساری ہی آپ کے مزاج شاہانہ اور ادائے خسروانہ کا مظہر ہے۔ آپ کا صبر، شکر، سچائی، سادگی، صداقت، استقامت، استقلال، تحمل، برداشت، معافی، نرمی، عاجزی، انکساری، سخاوت، محبت، شفقت، رحمدلی، حسن اخلاق دین اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتا ہے۔ آپ دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں، جو آپ کی ہدایتوں پر عمل کرتا ہے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے۔ آپ کی ذات پاک تمام خوبیوں کا مرقع ہے، آپ کی ساری زندگی تمام اچھائیوں کا عملی نمونہ ہے، آپ تمام انسانوں کے سب سے بڑے رہنما ہیں، کائنات کے محسن اعظم ہیں، امن اور انسانیت کے علم بردار ہیں، ہر درد کا درما ہیں، ہر زخم دل کا مرہم ہے۔ آپ فضل پروردگار ہیں، رحمت کردگار ہیں، آپ صاحب جمال ہیں، آپ صاحب کمال ہیں، دافع رنج و ملال ہیں، تیغ ستم کی ڈھال ہیں۔ راتوں میں مقدس ہے رات آپ کی، دنوں میں افضل ہے دن آپ کا۔ قبیلوں میں محترم ہے قریش قبیلہ آپ کا، شجروں میں مکرم ہے ہاشمی شجرہ آپ کا۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں، رسولوں میں بلند ہے رتبہ آپ کا۔ بات میں بڑی ہے بات آپ کی، ذات میں بڑی ہے ذات آپ کی۔ کاموں میں روشن ہے کام آپ کا، ناموں میں روشن ہے نام آپ کا۔ آپ کے واسطے ہے سلام جہاں، آپ سے روشن ہوا ہے نام جہاں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔